آپ اندازہ لگائیں وہ مائیں اپنے نبی سے محبت کتنا اپنے بچے کو سکھاتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں آپ اندازہ لگائیں جس طرح آج کی مائیں رات کو اپنے بچوں کو اسٹوریاں سناتی ہیں اور داستانیں سناتی ہیں، خدا کی قسم اس زمانے میں خواتین رات کو اپنے بچوں کو حضور کی سیرت سنایا کرتی تھی، سرکار کی داستانیں سنایا کرتی تھی، تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو۔ اے میری قوم کی بچیوں، اے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والیوں، ذرا اتنا تو سوچو کہ کس طرف آج ہماری قوم جا رہی ہے اور ہماری بچیاں جا رہی ہیں۔ ہماری بچیوں کو دل و دماغ کے اندر یہ بات محفوظ کر لینا چاہیے کہ آپ اگر کسی ایسے کی محبت میں گرفتار ہو رہی ہیں جس کی محبت آپ کا ایمان بھی چھین لے، آپ کی آخرت بھی برباد کر لے، اور یہ چند لمحوں کی محبت آپ کی آخرت کو برباد کر دے، خدا کی قسم یہ محبت نہیں، یہ عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھو، اور خواتین اسلام سے میں کہوں گا کہ اگر آج عورتوں کے قدم کے یعنی اگر کوئی عورت ماں بن جاتی ہے اور بیٹا اگر ماں کے قدموں کو چومتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بیٹی کی ولادت پر چہرہ اتارنے کی بجائے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ ذرا دیکھیں عورت کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اونچا مقام عطا کیا۔ ایک عورت اگر ماں بن جاتی ہے تو جنت رسول اعظم نے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ ایک عورت اگر بیوی ہے تو قرآن کے ذریعے حضور پیغام عطا فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آیا کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ آپ اندازہ لگائیں ایک عورت اگر بیٹی ہے تو اس کی ولادت پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک گھر دیکھا ہے جس گھر کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے گھر کی چھت سے لے کر کے آسمان تک نور کی ایک لکیر نظر آ رہی ہے، سرکار اس کی کیا وجہ ہوگی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہاں اس کے گھر کسی بیٹی کا جنم ہوا ہوگا، آسمان سے فرشتے اس کے گھر پر سلامتی کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی شخص اپنی ایک بیٹی کی پرورش اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق کرے، دو بیٹی کی پرورش اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق کرے، تین بیٹی کی پرورش اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو اپنے باپ کے لیے جہنم سے آڑ بنا دے گا اور وہ بیٹیاں اپنے باپ کو جہنم میں جانے سے بچا لیں گی۔ یہ بیٹیوں کو مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ ذرا سوچیں وصال کے وقت پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر کس کی فکر بول رہی تھی؟ رسول اعظم کی زبان پر عورتوں سے متعلق یہ ارشاد موجود تھا کہ یہ تمہارے ماتحت ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وصال کے وقت بھی رسول اعظم یہ وصیت کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ آج کی ہماری بچیاں کالج پڑھنے جاتی ہیں، یونیورسٹی پڑھنے جاتی ہیں، اور وہاں جانے کے بعد میرے آقا کا احسان بھول کر کے کسی کے ساتھ بھی وابستہ ہو جاتی ہیں اور اپنا ایمان گنوا بیٹھتی ہیں۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تکالیف کے ہزار ماحول کے اندر بھی اللہ عز و جل کی بندیوں نے استقامت فی الدین کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سمیہ کی زندگی دیکھیں، حضرت آسیہ کی زندگی دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے اسلام پر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ہزار تکالیف کی وادیوں سے گزرنا پڑا لیکن دامن اسلام نہ چھوڑا۔ آج چند لمحوں کی محبت کے اندر عورتیں نہ جانے اپنا ایمان بھی دیتی ہوئی نظر آتی ہیں اور برباد بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ بھول جاتی ہیں یہ دنیا پرماننٹ رہنے کی جگہ نہیں،
ایک جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد جانا ہے، وہ قبر ہے، اور آخرت میں رب قدیر کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنی سوچ کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو۔ اے میری قوم کی بچیوں، ذرا سوچو تو صحیح، کیا حضور سے بڑھ کر کے بھی کسی انسان کا احسان تمہارے اوپر ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اندر دفن کی جانے والی بچیوں کو بچانے کا ایک مشن شروع کیا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو حیات عطا فرمانے کے سلسلے میں، زندگی دینے کے سلسلے میں، زندہ رکھنے کے سلسلے میں ماں باپ کو بشارتیں عطا فرمائیں۔ لیکن ہماری بچیاں آج بھول گئیں، ہماری بچیاں آج فراموش کر گئیں آقا کے احسان کو۔ کس بنیاد پر تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ کس وجہ سے کسی لڑکے کو دل دے بیٹھتی ہو؟ کیا اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اس کے مال کی بنیاد پر، اس کے حسن و جمال کی بنیاد پر؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، کیا میرے آقا سے بڑھ کر کے بھی کوئی حسین ہے؟ حضور کتنے حسین تھے۔ مردوں سے بھی مخاطب ہوں، آپ بھی توجہ چاہوں، آپ کی بھی توجہ چاہوں گا۔ ادھر ادھر دل نہ بیٹھتے بیٹھو۔ لڑکے لڑکیوں کو دل دے رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے کو دل دے رہی ہیں۔ ماحول کتنا بگڑ گیا۔ کل تک جو ماں باپ اپنی بچی کی آوارگی کے اوپر پریشان ہوتے تھے، رات کی نیندیں اڑ جاتی تھی، آج بچیوں کی آوارگی کے اندر ماں باپ کا سپورٹ نظر آتا ہے۔ بچوں کی آوارگی میں ماں باپ کا سپورٹ نظر آتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں حضور کی محبت کیسی تھی۔ آج جو سب سے بڑی غلطی ہماری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں بتاتے۔ ہم گھروں کے اندر اپنے بچوں کے سامنے آقا کی سیرت پیش نہیں کرتے۔ آج ہم گھروں کے اندر رسول اعظم کا بچپنا پیش نہیں کرتے۔ آج ہم گھروں کے اندر رسول اعظم کے احسانات پیش نہیں کرتے۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں پہلے کیا وجہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ننھے ننھے بچے گرفتار رہتے تھے۔ اٹھتے تھے تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے، سوتے تھے تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے چین رہا کرتے تھے۔ آج یہ پوزیشن کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کی سیرت کا مطالعہ بند کر دیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ مدینے کی بارڈر پر بیٹھے رہتے۔ جب پتہ چلتا کہ کوئی قافلہ آنے والا ہے تو بارڈر پر جا کر کے بیٹھ جاتے، اور جب وہ قافلہ مدینے کی بارڈر پر پہنچتا، پڑاؤ ڈالتا فریش ہونے کے لیے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قافلے والوں سے پوچھتے، تم میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ اور جب قافلے والے کہتے کہ نہیں ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، تو فرماتے تھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں میرے حضور کیسے تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کا تذکرہ، آپ کی ابرو کا تذکرہ، آپ کی آنکھوں کا تذکرہ، آپ کے لبہائے مبارک کا تذکرہ، آپ کے دست کرم کا تذکرہ، اس طریقے سے آنے والوں کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے کہ مجمع والے قافلے والے چیخ اٹھتے اور کہتے کہ کاش ہماری آنکھوں نے اس رسول کی زیارت کر لی ہوتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی اے خواتین اسلام رات کو اپنے بچوں کو بٹھا کر تم نے یہ کوشش کی کہ تم ان کو بتاؤ کہ میرے آقا کی نگاہوں کا عالم کیا تھا، میرے آقا کی زلفوں کا عالم کیا تھا؟ تم تو داستان لیلا و مجنوں پڑھتی ہو اور ہیرو اور ہیروئن کی زندگی پڑھتی ہو، اور پڑھنے کے بعد ان کے جیسے بال سے لے کر ان کے جیسی اداؤں کو اپنانے لگ جاتی ہو۔ کیا جواب دو گے کل اللہ عز و جل کو؟ کیا جواب دو گے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم گھروں کا مزاج بدلیں۔ یوٹیوب پر ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنائیں، تاکہ بچوں کے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا ہو۔ آپ جانتے ہیں مائیں اس طریقے سے حضور کی عظمتیں اپنے بچوں کے سینے میں بٹھاتی تھیں کہ اللہ اکبر۔ ایک ماں نے اپنے بچے سے فرمایا، بیٹے جب تکلیف ہو تو حضور کو پکارا کرو۔ اٹھتے بیٹھتے رسول اعظم کا
کا نام لیا کرو۔ بچے نے ماں کی نصیحت کو سننے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ ایک دشمن رسول کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، اور اس نے جب حضور کا تذکرہ ننھے سے بچے کی زبان سے سنا، بچے کو مارنا شروع کیا۔ وہ مارتا جاتا، بچہ حضور کو یاد کرتا جاتا، وہ مارتا جاتا، بچہ حضور کا ذکر کرتا چلا جاتا۔ مارتے مارتے وہ تھک گیا، لیکن اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تو بچہ اپنے گھر کے اندر جب داخل ہوا تو ماں نے چہرے کو دیکھا تو چہرہ سجا ہوا تھا۔ ماں نے پوچھا، میرے لگتے جگر، کس نے تجھے زد و کوب کیا؟ کس نے اس طریقے سے تجھے مارا کہ تیرا چہرے پر ورم نظر آ رہا ہے؟ ماں کو روتے ہوئے کہتا ہے، ماں تو نے کہا تھا نبی کا ذکر کرتے رہنا، میں نبی کا ذکر کر رہا تھا، ایک نبی کا دشمن گزرا، اس نے کہا چپ ہو جا ورنہ میں تیرا سر پھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا جان دے سکتا ہوں، نبی کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ماں میں ذکر کرتا رہا، وہ مجھے مارتا رہا، میں ذکر کرتا رہا، میں تجھے مارتا رہا۔ اللہ اکبر، وہ مار مار کے تھک گیا، میں ذکر کر کے نہیں تھکا۔ ماں نے بیٹے کے چہرے کو چوم لیا اور کہا، بیٹے زندگی پر یہ نصیحت یاد رکھنا، جینا تو حضور کی محبت میں اور مرنا بھی تو حضور کی محبت میں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو حضور کا عشق پلاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پلاتی تھی۔ آپ ذرا دیکھو، اندازہ لگاؤ، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہ، ان کے دل میں حضور کی کتنی عظمت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عشق تھا۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک روز بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے، افسردہ ہوتے ہیں وہ۔ سرکار نے فرمایا، ثوبان کیا بات ہے، تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، طبیعت خراب ہے، گھر میں کوئی بات ہو گئی؟ نہیں حضور، کچھ ایسا نہیں ہوا۔ پھر ثوبان بتاؤ نا تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ وہ رسول جو کسی کا غم نہیں دیکھ پاتے تھے، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ پاتے تھے، اپنے غلام کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کیوں اس طریقے سے افسردہ ہو، غمگین ہو، وجہ تو بتاؤ۔ عرض کرتے حضور، ایک تصور نے مجھے بے چین کر دیا، اور وہ تصور یہ ہے کہ آج بیٹھے بیٹھے اچانک خیال آیا کہ کل بروز قیامت جنت میں پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے۔ دنیا میں تو ہمارا حال یہ ہے کہ آپ کے دیدار کے بغیر نہیں رہ سکتے، جب طبیعت بے چین ہوتی ہے بار بار حاضر ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، سکون مل جاتا ہے، لیکن قیامت میں پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے۔ اگر وہاں حضور آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس درد دل کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ مولا کو حضرت ثوبان کے اس عشق پر پیار آ گیا، اور فوراً آیت کریمہ نازل فرما دی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے، اللہ کی جو اطاعت کرے، کل بروز قیامت وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ جب حضرت ثوبان نے یہ سنا کہ کل بروز قیامت مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، تو حضرت ثوبان کے کلیجے کو ٹھنڈک مل گئی۔